بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ ہمارا ابھی کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آج کا، وہ الرجک رینائٹس یا ناک کی سوزش یا جس کو زکام کہتے ہیں عام طور پہ۔ لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری کہ آپ الرجی کو سمجھیں کہ الرجی یا الرجک ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کے جسم کا امیون سسٹم یا جسم کا جو دفاعی نظام ہے وہ کسی ہارملیس چیز کے اگینسٹ یا جو بے ضرر چیز ہے اس کے اگینسٹ کوئی اوور ایکٹ کرے اور اس کے خلاف مکمل لڑائی شروع کر دے، جس طرح کوئی پولن ہے، ڈسٹ ہے، خوراک میں کوئی چیز ہے، کوئی پرفیوم ہے، تو اس کو ہم لوگ الرجی کہتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی الرجی کیا اس وقت تک رہتی ہے جب تک آپ اپنے ٹریگر کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں، مطلب جو چیز آپ کو کہ دفاعی نظام کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، جو آپ کا ٹریگر ہے، کیا اس وقت اس کے سامنے ایکسپوز ہونے تک رہتی ہے، اس کے بعد بھی رہتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ الرجی کبھی بھی ایک مریض سے دوسرے مریض کو نہیں لگتی، حتیٰ اگر آپ لگانا بھی چاہے تو بھی نہیں لگتی، البتہ ایسی کوئی کوشش نہ کیجیے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ الرجک رینائٹس کیا ہے۔ الرجک رینائٹس ناک کے اندر کی سوزش یا انفلیمیشن ہے، جو کہ کسی الرجن جیسے پولن، مولڈ، ڈسٹ وغیرہ ان چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ الرجک رینائٹس کی علامات میں جو ہے وہ سنیزنگ ہے، ایچنگ ہے، اور اس طریقے سے بلاکڈ یا رنی نوز ہے۔ یہ علامات عام طور پر شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے الرجن کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں، اور جب تک آپ ایکسپوز ہوتے ہیں تب تک آپ کے علامات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی الرجی کچھ مہینوں کے لیے ہوتی ہے، جیسے پولن، کچھ خاص درخت وغیرہ، یا جس کو جو سیزنل چیزیں ہوتی ہیں، تو جیسے وہ سیزن ختم ہو جاتا ہے تو وہ الرجی بھی ختم ہوتی ہے، جس کو موسمی بھی کہتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو سارا سال رہتی ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزوں کے ساتھ ان کو الرجی ہوتی ہے جو کہ سارا سال ان کے ساتھ آف اینڈ آن ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو الرجک رینائٹس میں معمولی علامات ہوتی ہیں جو کہ بہت آسانی سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی علامات کافی شدید قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح کہ نیند کے ڈسٹرب ہونا، روزمرہ کے کاموں میں ڈسٹربنس۔ الرجک رینائٹس کے علامات وقت کے ساتھ کم ہوتے جاتے ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں کہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ یہ علامات جب علامات شدید ہو جائیں تو آپ کی لائف کو ڈسٹرب کریے تو کسی بھی فزیشین کے پاس جانا چاہیے تاکہ اس کو پراپرلی ٹریٹ کیا جا سکے۔ عام طور پہ الرجک رینائٹس کی تشخیص آپ کے علامات سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات الرجی کے ٹیسٹ بھی کیا جاتے ہیں۔ الرجک رینائٹس کسی بھی الرجن کے خلاف آپ کے امیون سسٹم کے رسپانس کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سیلز مختلف قسم کے کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں، جس سے آپ کے ناک کے اندر جو لیئر ہے، جس کو میوکوزل ممبرین کہتے ہیں، وہ سوج جاتے ہیں، اور بہت سارا میوکس جو ہوتا ہے وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف۔ تو یہ بہت مشکل ہے کہ اس سے مکمل طور پہ بچا جائے، لیکن کچھ سٹیپس کے ساتھ آپ اس کے علامات اور شدت کو کم کر سکتے ہیں، جس سے چیز کے ساتھ آپ کو کوئی الرجی ہے اس کے ساتھ آپ کم سے کم ایکسپوجر رکھیں اور اس سے بچ کے رہیں۔ ریگولر رینسنگ آف نوز کر لے ناک کا نمکین نمک والے پانی کے ساتھ، تاکہ جو آپ کی ناک میں جو ایریٹنٹس ہے تاکہ وہ اس سے آپ کی ناک صاف رہے۔ اس کے بعد اس کے آتے ہیں کہ اس کی کمپلیکیشنز کیا ہے، اور اس کے بارے میں اس سے آگے آپ کو نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی کمپلیکیشنز میں آپ کو نیزل پولیپس ہو سکتے ہیں، سائنوسائٹس ہو سکتی ہے، مڈل ایئر انفیکشن ہو سکتے ہیں، اوٹائٹس میڈیا وغیرہ، تو جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔